الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا تھا. اس لیے جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جو دین ہماری زندگی کا سب سے بڑا مطلب ہے، وہ دین نبی کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ چیز جو نئی پیدا کی جائے، ہر وہ چیز جسے بعد میں ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے. اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہوگی. معلوم ہوا کہ اگر دین کے اندر عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کوئی نئی بات پیدا کی جائے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے اور کوئی نیا انداز اپنانے کی کوشش کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بات مردود ہوگی. اسی حدیث کو ایک محدث ہیں لوئین، جن کا انتقال 245 ہجری میں ہوا ہے اور ان کا نام ہے محمد بن سلیمان بن حبیب المسیسی الاسدی. ان کی ایک کتاب ہے جز کر کے، جس کا نام ہے جز الوین. اس کتاب کے 71 نمبر حدیث پہ یہی حدیث انہوں نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، یعنی ابراہیم بن سعد عن ابی ہے عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس میں ہے من احدث فی دیننا ھذا. امرنا کا لفظ جو بخاری اور مسلم میں ہے، اس لفظ کو اس روایت میں فی دیننا ھذا کے لفظ سے روایت کیا. معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل جو نیا ایجاد کیا جائے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ وہ عمل غلط ہے جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے، عبادت کی غرض سے ایجاد کیا جائے، وہ قابل مذمت ہے. اس لیے لاؤڈ اسپیکر سے آپ تقریر کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بیل گاڑی پر سفر کرتے ہو یا ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہو، یہ سفر کرنا گاڑی یا ہوائی جہاز پر یہ عبادت اور دین نہیں ہے. آپ گوشت کھاتے ہو یا سبزی کھاتے ہو، یہ کھانا بذات خود عبادت نہیں ہے کہ کوئی انسان گوشت کھائے گا تو زیادہ ثواب پائے گا، کوئی انسان دال کھائے گا تو اس کو ثواب کم ملے گا. اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھو گے یا وہاں بیٹھو گے، آپ یہاں کھڑے رہو گے، آپ یہاں لیٹے رہو گے، آپ کی جیسی آسانی ہے آپ اس کو کر سکتے ہو، لیکن بطور دین اور بطور عبادت آپ یہ کام نہیں کرتے ہو. اس لیے سائنسی ایجادات، موجودہ زمانے کی ترقی کی جو اختراعات ہیں، وہ سب کے سب دین سے متعلق نہیں ہیں اور ان کا ایجاد کرنا بدعت، ناجائز اور حرام نہیں قرار دیا جا سکتا.
اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ شریعت کا جو قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز اور ہر وہ عبادت جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے زمانے رسالت کے بعد، تکمیل شریعت کے بعد جب کوئی عمل انجام دیا جائے یا اسے ایجاد کیا جائے تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بدعت کا تعلق دین سے ہے، عبادت سے ہے، تقرب سے ہے، اللہ کی رضا جوئی سے ہے۔ اب اگر کوئی کام کیا جائے، نیا چادر اوڑھی گئی، ظاہر ہے کہ یہ چادر نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ کپڑا پہنا گیا، یہ کپڑا نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ نیا ہے لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کپڑا پہنے گے تو اللہ خوش ہوگا اور یہ کپڑا پہنے گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور بیل گاڑی سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو عمل دنیاوی تمدن، دنیاوی ضرورت اور معاشرتی تقاضوں کے اعتبار سے انجام دی جاتی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بدعت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جو دین کے اندر نہیں پیدا کی جائے وہ گمراہی اور ضلالت ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوٹ نہیں دیا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جسے نیا پیدا کیا گیا ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی طرح سے من احدث فی دیننا او فی امرنا ھذا، جس نے ایجاد کیا، کیا ایجاد کیا؟ اس کی تحریر شریعت نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جو دین میں نئی پیدا کی جائے گی وہ بدعت کہلائے گی اور وہ گمراہی ہوگی۔ بدعت کی شناخت کے سلسلے میں دوسرا ضابطہ، میرے اخوان اور میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اس بات کو غور سے سن لیں گے۔ بدعت کی شناخت کے سلسلے میں دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ طریقہ، ہر وہ منہج اور ہر وہ انداز اور ہر وہ رسم و رواج اور ہر وہ معاشرتی اور سماجی امور جن کو ایجاد کر کے، جن کو اپنا کر کے، جن کو سماج میں برت کر کے ہم دوسری قوموں کی مشابہت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کوئی عمل جو ہمارے ہاں انجام دیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ عبادت کے لیے ہو، وہ رسم و رواج بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی اور معاشی حالات کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں دوسری قوموں کی نقالی پائی جاتی ہے، دوسری قوموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ مشابہت دو چیز میں ہوگی۔ ایک چیز ہوگی ان کے دین کی نقالی، ان کے مذہبی احکام کی موافقت، اور دوسری چیز ہوگی جو ان کا قومی شعار، قومی نشان، قومی شناخت اور ان کی قومی پہچان ہے، اگر ان کی کوئی نقل ہمارے پاس آتی ہے تو حرام ہے قاعدہ مشابہت کی وجہ سے، لیکن وہ بدعت بھی ہے، وہ بدعت بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو دوسری قوموں کی نقالی کی وجہ سے ہمارے ہاں انجام پاتا ہے وہ عمل بدعت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں، یہ مسند احمد کی روایت میں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو دوسروں کی موافقت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسروں سے مراد ملت اسلامیہ کے علاوہ دنیا کی ساری ملتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی موافقت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یا اسی قوم کا فرد مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے دوسری اقوام کی نقل کرنا،
دوسری اقوام کی موافقت اور مشابہت اختیار کرنا. میں نے کہا یہ مشابہت چاہے ان کے دینی امور میں ہو اور یہ مشابہت چاہے ان کے قومی امور میں ہو، دونوں میں یہ مشابہت ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم پر واجب ہے کہ ہم ان مشابہتوں سے، ان نقالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم سماج میں رائج بہت سی چیزوں کا جائزہ لیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس میں سے بہت سے کام اور بہت سی چیزیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دوسری قوموں کے ہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی بڑی ہستی، کسی بڑی شخصیت یا کسی عام آدمی کا جنم دن منانے کا اہتمام کرنا، برتھ ڈے، عید میلاد اور پیدائش کا دن منانے کا پروگرام یا اہتمام، یہ ایک ایسی قوم کی نقالی ہے جو دیگر اقوام کے ہاں پایا جاتا ہے. یعنی یہ عیسائیوں کی مذہب اور ان کے دین کی پیداوار ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا. ہمارے ہاں اس کی جو ایجاد ہوئی ہے وہ سب سے پہلے باطنیوں، اسماعیلیوں اور مصر میں جو فاطمیوں کی حکومت تھی، جنہیں ناجائز طریقے سے فاطمی کہا جاتا ہے، وہ دراصل عبیدی ہیں. ان لوگوں کے ذریعہ اس جنم دن کو اسلامی سماج میں رواج دیا گیا ہے. اب مسلمان عیسائیوں کی نقالی کریں، مسلمان باطنیوں کی نقالی کریں، ظاہر ہے کہ ایک ممکن اور مناسب صورتحال نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ہمارے ہاں منگنی کی انگوٹھی چلتی ہے، ہمارے ہاں شادی کی انگوٹھی چلتی ہے. منگنی اور شادی کی انگوٹھیاں یہ یہودیوں کے دین کا ایک مقدس مذہبی قانون ہے. اسی لیے یہودی دین میں آپ کو یہ چیز لکھی ہوئی بس تحریری شکل میں آپ کو ملے گی، اور ہندوؤں کا جو مذہبی نظام ہے اس مذہبی نظام میں ان انگوٹھیوں کا وجود آپ کو دکھائی دے گا. گویا کی شادی اور منگنی کی انگوٹھی یہ ہندو اور یہودی دھرم کا جز اور ان کا حصہ ہے. اگر یہ عمل ہمارے اندر پایا جائے تو ان قوموں کی مشابہت اور ان کی نقالی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہمارے ہاں سماج میں شادی بیاہ کے معاملے میں تقریباً 99.99% اعمال اسی لیے انجام دیے جاتے ہیں کہ وہ اعمال برادران وطن کے ہاں پائے جاتے ہیں اور اسی کی نقالی کر کے ہمارے یہاں بھی ان کو انجام دیا جاتا ہے. منہ دکھائی، بر دکھائی، بارات جوائی، بھات کھیائی، دنیا بھر کی پتہ نہیں ہو مجھے معلوم ہے، یہ سب کی سب چیزیں برادران وطن کے یہاں موجود ہیں. انہی کی نقالی ہمارے یہاں کی جاتی ہے، اور جب اس پر نقید کی جاتی ہے تو ہمارے مولوی لوگ دلیل ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کٹ حجتی کر کے بحث کرنے کی ناروا کوشش کرتے ہیں. حالانکہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. شادی نبی نے کیا، شادی کرنے کا حکم نبی نے دیا، جو انداز جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ امت پر فرض ہے. اب اگر اس شادی کا طریقہ نبی سے ملتا ہے تو ہاں سر اور آنکھوں پر، اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس میں الجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ نبی کی زندگی اس ویسا نہیں ہے ہمارے لیے، نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے. اگر ہے آپ مومن ہیں تو پھر دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اسی کا ایک جز ہے، کوئی گھر بنانے کے بعد اس میں کا ادگھاٹن کیا جاتا ہے جس کو ہمارے ہاں گھر بوجھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ گھر بوجھ ایک برہمنی قانون ہے جو وید کے ذریعہ برہمن سماج میں پایا جاتا ہے، اور اس گھر کو مقدس اور پاکیزہ بنانے کے لیے اور اس گھر سے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے وہ پنڈتوں کے ذریعہ وہاں وید پڑھواتے ہیں. پنڈتوں کے ذریعہ اس گھر میں ان کی جو مقدس آیات ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب مسلمان وید تو نہیں پڑھوا سکتا نا. مسلمان نے گھر بنایا تو اب گھر بنانے کے لیے بیچارہ کیا کرے گا؟ مولوی صاحب کو بلاتا ہے. مولوی صاحب آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، ان کو دعوت کھلائی جائے گی، مولوی صاحب آئیں گے وہاں تقریر کریں گے. شکل وہی ہے، کام وہی ہے، حقیقت وہی ہے، تصور وہی ہے، فکر وہی ہے، لیکن شکل بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ بھائی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا کہ وہ قرآن پڑھائیں گے، وہ مسلمان تو نہیں ہے کہ وہ تقریر کروائیں گے، وہ مسلمان تو نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا نام مجلس میں اور گھر میں لوائیں گے. وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے وید پڑھواتے ہیں، اس کو قرآن سے بدل کر ہمارے لوگ انجام دیتے ہیں. اور اس کے بعد بحث ہوتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی اس نے بھائی تقریر کروایا، دین کا کام ہے،
کھانا کھلایا ثواب کا کام ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے ان کاموں سے؟ نہیں میرے دوستوں، پریشانی یہی ہے کہ یہ عمل ہمارے دین کا جز نہیں، برادران وطن کے دین کا جز ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے دین میں دوسروں کے دین کی نقالی کرتے پھریں۔ اسی طرح سے مسجدوں کی جب تعمیر کرنی ہوتی ہے تو سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کسی بزرگ ہستی پر نظر اتفاق ڈالی جاتی ہے اور اسے مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گا اور سنگ بنیاد رکھے گا۔ پہلی اینٹ یا پہلی جو چھئی ماری جائے گی، بنیاد کی جو پہلی کیا کہتے ہیں کدال چلائی جائے گی، وہ بزرگ صاحب چلائے گی، شخصیت صاحب، تو سنگ بنیاد فلاں بزرگ کے ذریعہ رکھا گیا۔ اور پھر جب تعمیر ہو جائے گی مسجد، اس میں نماز کے آغاز کا مسئلہ پیش آئے گا، تو اب اس کے بعد مولوی صاحب کو یا اسی جیسے کسی دوسری مقدس ہستی کو مدعو کیا جائے گا مسجد کا افتتاح شاندار کرنے کے لیے، خوبصورت افتتاح کرنے کے لیے کسی بزرگ ہستی پر نظر ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد پھر نمازوں کی ابتدا یا نماز پڑھنے کی شروعات کی جائے گی۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں پہلے مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کیا، اس کے بعد اپنے گھر کی تعمیر کیا۔ گھر آپ کا مسجد سے متصل ہے، قباء کی مسجد بنائی، نہ سنگ بنیاد کی ضرورت پیش آئی، نہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے کسی پروگرام کی ضرورت پیش آئی۔ مسجد نبوی بنائی گئی، نبی اور صحابہ نے مل کر تعمیر کیا، نماز شروع ہو گئی، کسی پروگرام کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس میں رہنے لگے، نہ قرآن خوانی کی ضرورت آئی اور نہ کسی بزرگ ہستی کو بلا کر اس کا افتتاح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اگر یہ بات دین ہوتی، اگر یہ بات شریعت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہوتا، مسجد نبی کا شاندار افتتاح کیا ہوتا، شاندار طریقے سے اس کو اپنے صحابہ کے ذریعہ انجام دلوایا ہوتا۔ نہیں کیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، غریبی تھی، لیکن اجازت تو دی ہوتی، بیان تو کیا ہوتا۔ اسی لیے یہ ایسے ہی ہے، جب نبی نے کسی کام کو ترک کر دیا تو اس کا ترک کرنا ہمارے لیے سنت ہے، اور اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے اور اس کا کرنا ہمارے لیے بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا کریں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ اذان کہتے ہیں اور نہ اقامت کہتے ہیں، نہ اذان کہتے ہیں نہ اقامت کہتے ہیں۔ ہمارے پاس شریعت کے نصوص میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہو نہ اقامت کہو، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ہم نہ اذان کہتے ہیں نہ اقامت کہتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جابر بن عبداللہ بن عباس اور بہت سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین فلم یؤذن لها ولم یقم، اور دوسرا لفظ ہے من غیر اذان ولا اقامہ۔ ہم نے کئی مرتبہ نبی کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نماز پڑھی، لیکن بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ تو نبی نے نہیں کیا، اس لیے اذان اور اقامت نہیں کرنا یہ سنت ہے نبی کی، اس لیے اذان اور اقامت نہیں کری جائے گی۔ اسی طرح سے مسجد بنائی، نماز شروع کر دیا، افتتاح نہیں کروایا، معلوم یہ ہوا کہ اس کا نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے اور اسے انجام دینا یہ ہمارے لیے بدعت ہے۔ تو نبی کا عمل، آپ کا فعل ہمارے لیے دین ہے۔ اسی طرح سے نبی کا ترک، نبی کا نہ کرنا، نبی کا کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے چھوڑ دینا سنت ہے اور اس کو کرنا بدعت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، اس عمل کو کرنے کا سبب، اس عمل کو کرنے کا تقاضا نبی کے زمانے میں موجود ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، تب جا کر کے اس کا ترک، اس صورت کا ترک ہمارے لیے سنت ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز با جماعت 3 دن پڑھانے کے بعد بقیہ دن پڑھانا چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک مانع پایا گیا، رکاوٹ پائی گئی۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بقیہ حصے میں جماعت کے ساتھ امامت نہیں کروائی یا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔
کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی خشیت ان تفرض علیکم، ارے اس لیے میں نے نہیں پڑھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ تو فرض نہ کر دیے جانے کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دنوں میں جماعت نہیں کروائی۔ اب نبی کی وفات کے بعد یہ ڈر باقی رہا، یہ رکاوٹ باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ یہ ڈر ختم ہو گیا۔ اب نبی کی وفات کے بعد دنیا کی کسی بھی طاقت کو کسی عمل کو دین بنانے یا دین سے خارج کرنے کا حق حاصل نہیں رہا۔ تو نبی کی وفات کے بعد یہ معنی ختم ہو گیا، اس لیے امت کے لیے مشروع رہا کہ زندگی بھر وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی رہے، کیونکہ جس عذر کی وجہ سے، جس رکاوٹ کی وجہ سے نبی نے چھوڑا تھا، وہ رکاوٹ نبی کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس عمل کا سبب اور تقاضا نبی کی زندگی میں پایا جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب جس عمل کا تقاضا ہی نہیں پایا گیا، جیسے مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر ہے، لوگ سوال کرتے ہیں بچہ آپ لاؤڈ اسپیکر میں تقریر کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی لاؤڈ اسپیکر میں تقریر نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے لاؤڈ اسپیکر میں تقریر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے میں موجود تھا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، موجود ہی نہیں تھا، اس کا تقاضا ہی نہیں تھا۔ پھر جب تقاضا نہیں تھا تو نبی کرتے کیسے؟ اور ویسے بھی اس کا تعلق میں نے جیسا کہ عرض کیا دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے، اور کسی قوم کی نقالی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو تمام آیات اور ترتیب کے ساتھ اکٹھا کرنا، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماع صحابہ مرتب کیا تھا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، امت کے صحابہ یعنی صحابہ کرام کا اجماع یہ بذات خود ایک شرعی دلیل ہے، اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات پر ابو بکر و عمر سے لے کر کے جتنے صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے۔ نبی نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ اس لیے کہ اس کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود نہیں تھا، کیونکہ ہر دن قرآن کا نزول ہوتا تھا، آئے دن آیت اللہ رب العالمین نازل فرماتا تھا۔ اگر مرتب کر دیا جاتا تو ترتیب کو دوبارہ نازل ہونے والی آیتوں کے تعلق سے اشتباہ اور اشکال پیدا ہوتا اور گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا۔ اس لیے نبی نے اس کو پورا نہیں کیا یا اکٹھا جمع نہیں کروایا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ اس کا تقاضا نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اور خوف تھا کہ ابھی آیتوں کا نزول، قرآن کا نزول ابھی تکمیل کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجام نہیں پایا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، یہ موضوع بڑا چبھتا ہوا اور بہت کرب انگیز موضوع ہے، اس کو جتنا ہی اس پہ گھسا جائے اس کی باریکیاں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آتی جائیں گی، لیکن میں یہ ضابطہ آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس کی روشنی میں ان چیزوں کو چیک کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں ہمارے سماج میں اس لیے انجام دی جاتی ہیں، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے یار؟ کیوں بلا وجہ آپ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، بلا وجہ پیچھے پڑے رہتے ہو؟ جس کام کو شریعت نے نہیں روکا اس سے کیوں آپ چراغپا ہو جاتے ہو؟ بہت سی چیزوں کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا۔ یہ بات تو کہتے تھے دوسرے لوگ، مجھے تعجب ہے یہ بات اہل حدیث علماء کی طرف سے بعض مسائل میں اٹھ رہی ہے۔ اہل حدیث علماء کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہاں منع کیا گیا؟ اب آپ بتائیں، اگر اس سے منع نہیں کیا گیا ہے تو من احدث فی دیننا ھذا کا مفہوم کیا ہوگا؟ بعد میں پیدا کیے جانے والے کن اعمال کو شامل کیا جائے گا اس میں؟ اور پھر لیس منا من تشبہ بغیرنا، دوسروں کی نقالی کرنے سے منع کیا گیا، کہاں لے جائیں گے آپ اس کو؟ کس خانے میں رکھیں گے آپ اسے؟ اور ایک بات عرض کر دے رہا ہوں آج میں، سن لیں، ہر وہ رسم و رواج اور ہر وہ سماج کا ایجاد کردہ طریقہ جس کی پابندی اتنی سختی کے ساتھ کی جائے جیسے اللہ کی شریعت کی پابندی کی جاتی ہے، ایسا کرنا بدعت ہے۔ ہر وہ عمل جو انسانی سماج میں سماج کی ضرورت کے تحت ایجاد کیا گیا ہو، رسم و رواج سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کی اتنی شدید پابندی کی جاتی ہو، اس شدت کے ساتھ اسے برتنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہو کہ جیسے اللہ کی شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی پابندی ہونی چاہیے، اگر ایسا ہے کسی عمل کے بارے میں تو اس عمل کا انجام دینا بدعت ہے۔ آپ سن لیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے،
اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے معاشرت سے، سماج سے، رسم و رواج سے۔ لیکن پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے کام کو، انسانوں کے تراشے ہوئے عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر فوقیت دی جا رہی ہے، اس سے پڑھ کر سمجھا جا رہا ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھے گا چلے گا، کوئی بات نہیں، کوئی نکیر نہیں کی جائے، لیکن سماج کے کسی رسم و رواج پر اگر اس نے ضرب لگانے کی کوشش کیا تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ یہ مثال میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، مثال آپ خود اپنے سماج سے نکال لو، ورنہ سینکڑوں مثالیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے ہاں ہمارے سماج کا جو عرف ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں، بہت فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دین کے کسی حکم پر ہمارا زیر سرپرست اور ہمارا زیر تربیت لڑکا ضرب لگاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اسے ادا نہیں کرنا چاہتا، تو ہم کو کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی چراغاں نہیں ہوتے۔ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کے لیے کبھی ہمارے ماتھے پر چکن نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر رسم و رواج کا کوئی چیز چھوٹ جاتا ہے تو سوچو آپ، غور کرو آپ، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ چیز بدعت ہے۔ اس لیے اعمال کا دائرہ جو شریعت نے چھوڑ دیا ہے وہ اس حد تک ہے جب وہ اللہ کی شریعت کو متاثر نہ کرے، اللہ کی شریعت پر اسے غلبہ نہ دیا جائے، اللہ کی شریعت سے اسے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس لیے جب کوئی عمل انسانوں کا اپنا بنایا ہوا اپنی تمدنی اور سماجی ضروریات کے تابع ہو تو اسے اسی حد تک رہنے دینا چاہیے۔ جس کا جی چاہے کیا کرے گا، جس کا جی نہیں چاہے گا نہیں کرے گا، ضرورت ہوگی تو اپنائے گا، نہیں ضرورت ہوگی چھوڑ جانے دو۔ لیکن جانے دو کے بعد آپ ناراض ہونے لگے، ارے یہ کون سی بات ہے؟ میں اصل میں مثالیں نہیں ذکر کرنا چاہتا کیونکہ میں نے کہا کہ موضوع بہت کانٹے دار ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کی بارات آتی ہے اور اس میں لوگوں کو دعوتیں دی جائیں، گاؤں کے لوگوں کو اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دی جائے۔ آپ تلاش کرو یہ دعوت کہاں سے آئی ہمارے دن میں؟ نبی کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، صحابہ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، کسی کو بتاؤ کہ لڑکی والوں نے دعوت کا اہتمام کیا ہو؟ لڑکی کے باپ اور اس کے بھائیوں نے دولہے کے گھر والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا ہو؟ تلاش کرو آپ کہیں، سنت کے ذخیرے کو الٹو، سیرت کو پڑھو، نبی کے اخلاق و کردار کی کتابیں تلاش کرو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن اگر کسی نے دعوت نہیں کیا تو گاؤں میں اس کا جینا دوبر ہو جائے گا، گاؤں میں اس کی زندگی مشکل بنا دی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ کون سے دین کا کام اس نے ترک کر دیا؟ یہی نا کہ سماج میں ایک غلط چیز چل رہی ہے، ہندوؤں کی نقالی میں اس دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہ دوسرے دھرم کے دین کا قانون ہے، وہ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس کو ترک کر دیا تو کیا گناہ کا کام کیا؟ نہیں، وہ ہماری ضمیر کو بھڑکانے کے لیے، ہماری غیرت کو آگ دکھانے کے لیے کافی ہے، وہ ہم راستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام ہے بدعت، اسی کا نام ہے بدعت۔ میں نے کہا کہ مثالیں بہت ہیں سماج میں۔ بہرحال میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں پورا ہو گیا ہے، اس لیے اس کے بعد اگر دین کے نام پر کوئی نئی چیز پیدا کی جائے تو وہ بدعت ہوگی، اور پھر ہمارے دین کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں، ان کی کچھ چیزیں اپنے اندر درآمد کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ چیزیں ان کے مذہب کا جز ہوں اور چاہے ان کا قومی شعار اور قومی نشان ہو، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے کی یہ چند مثالیں ہیں جن میں سے بہت مختصر طور پہ 2-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ورنہ باتیں اگر آپ اس پر غور کرو گے، سماج کے اعمال کو اس کسوٹی پر تولنے کی کوشش کرو گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید چیزیں خود سے آپ کے ذہن اور فکر میں ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کبھی آپ غور کریں، کبھی آپ بیٹھیں، کبھی آپ سنجیدہ ہوں، کبھی آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات پر غور کریں۔ میرے دوستو، آپ پر فرض ہے،
یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے زندگی میں دین کا کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جستجو کریں، اس کے بارے میں پتہ لگائیں، اس کے شرعی حکم کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں۔ یہ آپ پر فرض ہے، کرنے سے پہلے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ انجام دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تلاش کریں، نبی کا دین کیا ہے، نبی کی شریعت کیا ہے، نبی کی رہنمائی کیا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اس سلسلے میں نبی کا تعامل کیا ہے، آپ دیکھیں، غور کریں، تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں جب آپ یہ قدم اٹھاؤ گے، اللہ رب العالمین آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔